ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. مسائل شریعہ اور دینی معلوماتی جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اہم جانکاری آپ کی خدمت میں پہنچتا رہے. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ ایک سوال دوسری مرتبہ آیا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگوں کی شان میں منقبت لکھی ہے تو غریب نواز علیہ رحمہ پر کیوں نہیں لکھی؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بالکل جہالت سے بھری پڑی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک اور دیگر بزرگوں پہ منقبت لکھی ہے تو غریب نواز پہ کیوں نہیں لکھا. پہلی بات تو فتاوی رضویہ جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور غریب نواز کے بارے میں جو عقیدتوں کا اظہار کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ اگر کوئی اجمیر شریف کو اجمیر کہتا ہے غریب نواز کے بغض کی بنیاد پر تو وہ گمراہ اور بددین ہے، اور اگر کوئی سنی سستی کی بنیاد پر کہتا ہے اجمیر اجمیر تب بھی وہ محروم ہے. غریب نواز جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کو صرف اجمیر اجمیر نہیں کہنا چاہیے بلکہ جب بھی کہنا چاہیے اجمیر شریف کہنا چاہیے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد نے کتاب لکھی آسن الویا لآداب الدعا، اس کی اعلیٰ حضرت نے شرح لکھی ہے. اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ غریب نواز کا آستانہ ہندوستان میں ایسا ہے کہ جب وہاں دعا کی جاتی ہے تو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز کے صدقے ہر نیک و بد کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یعنی وہاں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ عقیدت ہے غریب نواز سے. لیکن انہوں نے غریب نواز کی شان میں کیوں نہیں لکھا؟ میں ایک بات کہتا ہوں، وہ غریب نواز کی شان میں ایک منقبت لکھتے، پھر کوئی یہ کہتا کہ انہوں نے غوث پاک اور غریب نواز کی شان میں لکھا، صابر کلیر کی شان میں کیوں نہیں لکھا؟ صابر کلیر کی شان میں کچھ لکھا جاتا. پھر کوئی کہتا کہ انہوں نے محبوب الہی کی شان میں کیوں نہیں لکھا. یہ باتیں ہوتی اس طرح سے تو پھر بہت سے اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھیے، ہر آدمی کے کام کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اسی فیلڈ میں وہ کام کرتا ہے. جیسے کہ اگر معاذ اللہ کوئی سرفرا یہ کہے کہ امام بخاری نے حدیث پہ کتاب لکھی، فقہی مسائل پہ کیوں نہیں لکھا انہوں نے، بھائی ایک ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آدمی کی ایک فیلڈ ہوتی ہے تو آدمی پر جب جو رنگ غالب آتا ہے وہ اس رنگ کی بنیاد پر وہی بات کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اور بزرگوں میں سے بھی کسی کی شان میں نہیں لکھا، حضور پاک کی شان میں لکھا، غوث پاک کی شان میں لکھا، اور سید آل رسول اور نوری میاں اور اچھے میاں کی شان میں لکھا. باقی اور آپ دیکھیں گے تو اور لوگوں کی شان میں آپ کو کلام نظر نہیں آئے گا. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ معاذ اللہ ان کو نہیں مانتے تھے. اب بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو شاعر ہی نہیں تھے، انہوں نے کسی کی شان میں نہیں لکھا، تو کیا معاذ اللہ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ ایسی بات نہیں ہے. تو کسی کے بارے میں کچھ لکھنا یہ اس کے ماننے کی دلیل نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کی شان میں بہت بڑی بڑی باتیں لکھتے ہیں لیکن وہ ان کو اس طرح نہیں مانتے. تو یہ سب بے سر پیر کے اعتراضات ہیں، اس میں کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی شان میں اگر شعر نہیں لکھا تو نثر میں ایسی باتیں لکھی جو باتیں ان سے پہلے کوئی نہ کہہ سکا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یاد رکھیے، غریب نواز سے جنگ کرنے کے بعد ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. کوئی ولی کیا رہ سکتا، اور کوئی ولی کیا پھر کوئی مجدد کیا رہ سکتا ہے. تو مدینے سے جو کچھ آتا ہے وہ کربلا کے راستے بغداد آتا ہے اور اجمیر ہو کر ہندوستان والوں میں تقسیم ہوتا ہے. خواجہ ہند، یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہند میں وہ کس کے ہاتھوں سے ملتا ہے؟ غریب نواز کے ہاتھوں سے.